اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، باطل نے حق کو مٹانے کے لیے ایک بھرپور وار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہودیوں اور قریش کے علاوہ غطفان، فزارہ، بنو سلیم، بنو اسد اور بنو سعد بھی مدینے سے نور حق کو بجھانے کے لیے آ گئے تھے۔ مومنین نے خندق کھود کر تیر انداز مقرر کر دیے تھے تاکہ اگر کوئی خندق کو عبور کرنے کی کوشش کرے تو تیروں سے اس کا استقبال کیا جائے۔ شیطانی لشکر کے مغرور شہ سواروں نے خندق کو عبور کرنے کی جتنی مرتبہ کوشش کی، ناکام بنا دی گئی۔ بالآخر قریش کے مشہور شہ سواروں کے دستے نے ایک تنگ مقام تاڑ لیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرما کی قیادت میں یہ سوار دستہ لات و حبل کی جے پکارتا ہوا اس طرف بڑھا۔ قریشی شہ سوار نسلی تفاخر کے نعرے بلند کرتے ہوئے اس ضیم میں بڑھ رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں وہ خندق پار کر کے توحید کے لمبرداروں کا صفایا کر دیں گے۔ مومنین نے دور سے دیکھا کہ کفار کا دستہ شور مچاتا اور گھوڑے دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر تیر برسانا شروع کر دیے، لیکن شہ سواروں کے اس سیلاب کو تیر نہ روک سکے۔ تاہم خندق کے کنارے پہنچ کر گھوڑوں کو جست لگانے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ کنارے پر ہی رہ گئے۔ صرف 4 شہ سوار اس ارادے میں کامیاب ہوئے، جن میں عرب کا مشہور پہلوان عمرو بن عبدود بھی شامل تھا، جس کو 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ عمرو بن عبدود نے جب یہ دیکھا کہ باقی سوار خندق کو عبور کرنے میں ناکام رہے ہیں اور 4 آدمی اسلامی لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس نے مسلمانوں کو للکارا کہ میں ہوں ابن عبدود، جس کو 1000 سواروں سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے کوئی تم میں سے جو میرے مقابلے میں آئے؟ جواب میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارے، میں ہوں۔ مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے سے روک لیا۔ فرمایا، علی، یہ عمرو بن عبدود ہے۔ جناب حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چپ ہو گئے۔ عبدود پھر پکارا، ہے کوئی تم میں سے جو میرے مقابلے میں آئے؟ پھر اسلامی لشکر میں سے ایک ہی آواز گونجی، میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ یہ آواز پھر شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیا۔ تیسری مرتبہ پھر یہ کافر للکارا، ہے تم میں سے کس میں اتنی ہمت کہ میرے مقابلے میں آئے؟ اللہ کے شیر کی پھر آواز فضا میں گونج گئی، میں ہوں علی ابن ابی طالب جو تمہیں جہنم رسید کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی الفاظ دہرائے، علی، تم جانتے ہو کہ مقابلے پر کون ہے؟ شیر خدا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ ابلیس عمرو بن عبدود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار اسد اللہ کی پیشانی چوم لی اور دست مبارک سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر امامہ باندھ کر تلوار عنایت فرمائی اور فتح و نصرت کی دعا دے کر میدان میں جانے کی اجازت بخشی۔ ابن عبدود بھی حیدر کرار جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے خوب واقف تھا۔ بدر و احد میں ان کی تلوار کی کاٹ آزما چکا تھا، اس لیے ان کے مقابلے پر دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ شیر خدا نے پکار کر کہا، سنا ہے تو اپنے حریف کو 3 سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے اور ان میں سے کم ایک ضرور پورا کر دیتا ہے۔ ابن عبدود نے کہا، تم نے ٹھیک سنا ہے، کہو کیا کہتے ہو؟ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تو اسلام قبول کر لے اور اس طرح دنیا اور آخرت میں سرفرازی حاصل کر لے۔ اس نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر تو لڑائی سے واپس چلا جا۔ کبر و نخوت کے پتلے نے جواب دیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں قریشی عورتوں کے طعنے سنوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد پورے جوش سے تیسرا مطالبہ پیش کیا، تو پھر میرے مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ ابن عبدود کے لیے یہ مطالبہ بہت غیر متوقع تھا، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کو آج تک کسی نے اس طرح مبارزت کے لیے نہیں پکارا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے مروب ہو کر سوال کرنے پر اتر آئے ہیں، لیکن وہاں تو داعی حق اپنا فریضہ ادا کر رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے نہایت متکبرانہ لہجے میں جواب دیا، مجھے امید نہ تھی کہ اس آسمان کے نیچے کوئی شخص میرے سامنے یہ درخواست بھی پیش کرے گا۔
تو ابھی نا تجربہ کار ہے، تیرا اور میرا مقابلہ تو کیا ہوگا؟ میں عرب کا نامی پہلوان اور تو کل کا بچہ ہے، میں سوار تو پیدل، میں بہترین ہتھیاروں سے مسلح، تیرے تن پر نہ زرع بختر نہ خود۔ کیا تیرا زندہ رہنے کا ارادہ نہیں؟ اب بھی لوٹ جا اگر تجھے زندگی درکار ہے۔ تو اللہ کے شیر نہایت متانت سے مسکراتے ہوئے فرمایا، جو تیرے دل میں تھا تو نے کہہ لیا، تو نے صرف ظاہری قوت کا حساب لگایا، مگر فیصلہ میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب زیادہ باتیں نہ بناؤ اور میدان میں جوہر دکھاؤ۔ ابن عبدود میدان میں اپنا سکہ نہ جمتا دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا، گھوڑے سے اتر کر اور اس کی کونچیں کاٹ دیں اور کہا، میں پیادے کے خلاف سوار ہو کر نہیں لڑنا چاہتا، لے سنبھل، میرا وار آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار کا بھرپور وار کیا۔ شیر خدا نے اس وار کو ڈھال پر روکا، لیکن ڈھال کٹ گئی اور تلوار ان کی پیشانی کو زخمی کر گئی۔ شیر خدا زخمی ہو گئے اور ڈھال بھی کٹ گئی، مگر حیدر کرار سنبھلے اور دوسرے ہی لمحے شمشیر حیدری ہوا میں بجلی کی طرح لہرائی اور ڈھال اور زرہ کو کاٹتی ہوئی مغرور دشمن کے سینے میں جا پوست ہوئی۔ سینہ کٹ گیا، زرہ بختر کی کڑیوں کے ساتھ سینہ بھی کٹ چکا تھا اور مغرور انسان کی لاش کے ٹکڑے خاک پر تڑپ رہے تھے۔ مومنین نے جوش مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور خندق کے دوسرے کنارے سے گالیاں بکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، لیکن زخمی شیر باقی رہ جانے والے 3 خونخوار بھیڑیوں پر جھپٹا جو ابن عبدود کے ساتھ خندق پار کر کے آئے تھے۔ جبیرہ اور زرار پوری تیزی سے جست لگا کر خندق کے دوسری طرف بھاگ گئے، لیکن نوفل خندق میں گر پڑا اور پکارا، مسلمانوں مانا کہ مجھے اب مرنا ہی ہے، لیکن میری آخری التجا مانو کہ کم سے کم مجھے شرافت کی موت مرنے دو۔ مومنین کی صف میں سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور خندق میں کود پڑے اور جاتے ہی اسے پکارا، لے میرا وار سنبھال، اور یہ کہتے ہی تلوار کا ایک بھرپور وار کیا جو نوفل کے ساتھ اس کے گھوڑے کو بھی کاٹتا ہوا نیچے چلا گیا۔ اس کی شریفانہ موت کو دیکھ کر قریشی سہ سوار اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے واپس بھاگ گئے۔ ناظرین، یہ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا ایسا واقعہ ہے جسے سنتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمارے علم و عمل میں کمال عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کے صداواروں میں شامل فرمائے، آمین۔